اور شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اس قدر قریبی رشتہ تو کوئی دوسرا رشتہ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ جو قرآن میں اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواتین کے حقوق کو بیان کیا ہے نا، یہ حقوق آپ کو کسی مذہب کے اندر نہیں ملیں گے، ساری دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ساری دنیا متاع ہے، سامان ہے، لیکن بہترین سامان متاع جو ہے وہ آپ نے فرمایا نیک عورت۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی ہے، جس میں پہلے نمبر پہ فرمایا کہ عورت ہے، دوسری چیز نماز، اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ خوشبو۔ ان 3 چیزوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں نا یہ مردوں کا دوسرا حصہ ہیں، کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام ہیں ان کے لیے حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، یعنی مرد و عورت یوں بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور جب دونوں پہیے بالکل درست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے تو چلتے رہیں گے۔ اور جو تمام حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے نا، یہ تو کسی دوسرے مذہب میں ہے ہی نہیں، آپ خود غور کریں۔ بلکہ آپ نے تو عربوں میں جب جہالت کا زمانہ تھا، وہ ایک بچی کو پیار کرنا، اس کو بوسہ لینا، اس کو تو نفرت سمجھتے تھے۔ زندہ درگور بچی کو کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ کہاں کسی بچی کو پیار کر سکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے، جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے ان کے سامنے بچی کو ایسے اٹھا کے گود میں اور پیار کیا، بوسہ لیا، تو صحابہ ہی تھے جو حیران رہ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے اس انداز میں انہوں نے کہا، اور گویا آپ کو روکنا چاہتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں اور ان کے حالات جو وہ دیکھ رہے تھے اس کے اندر تو بچی ایک قابل نفرت چیز تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھڈا کھود کے، اور بعض دفعہ تو ایسا کرتے تھے حاملہ عورت کو لے جاتے تھے، کھڈا کھود کے اس کے اوپر کھڑا کرتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہونے لگتا تھا تو ایک دیکھنے والا غور سے دیکھتا تھا کہ اگر بچی ہے تو پکڑتا ہی نہیں تھا، چھوڑ دیتا تھا، ڈائریکٹ کھڈے میں گرتی تھی پیدا ہونے والی بچی، اور اوپر سے مٹی ڈالتے تھے۔ کیا دل ہوگا ان لوگوں کا جو ایسا کرتے تھے۔ اور اگر لڑکا ہوتا تھا تو فوراً اس کو پکڑ کے کھینچ لیتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو یہ ہاتھ کہاں بچی کو پیار کرتے اور گود میں اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو صحابہ حیران رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا، اور پھر آپ نے جو احکامات جاری کرنا شروع کیے تو پھر آپ رکے ہی نہیں ماشاءاللہ۔ پھر تو آپ نے یہ یہاں تک بھی کہا کہ گھر میں جو چیز لے کر آؤ سب سے پہلے کمزور صنف نازک یعنی کہ بچی کو دو، جو گھر کی سب سے کمزور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی جو ہے نا 5 بچیوں کی اچھی تربیت کی، پیدائش ہوئی اس کے بعد ان کو کھلایا پلایا، پرورش کی، اچھی تربیت کی، اچھا تعلیم دلائی، اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دی، تو اس والد پر، ان والدین پہ گویا جنت جو ہے نا واجب ہو گئی۔ پھر صحابی نے پوچھا اگر 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا تو آپ نے تو پھر بچیوں کے پھر وراثت انہیریٹنس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق باندھے، اور مثل حظ الانثیین، لڑکے کو جو حصہ ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا۔ لڑکی خود اپنی پراپرٹی کی آنر ہوگی، مالکن بنے گی، اس کو خود اختیار حاصل ہے چننے کا کہ اپنا خاوند پسند کرنے کا اختیار ہے، ایک نظر دیکھنے کا بھی اختیار۔ یہ سب کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ جانتے تھے کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرو گے یا مبتلا کرتے تھے اپنے آپ کو، مگر اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ یہاں پر کیا بات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگرچہ روزے کی حالت میں مباشرت کا حکم اس وقت واضح نہیں تھا، یعنی کہ جب روزہ رکھا اور پھر روزہ افطار کر لیا، اب اس کے بعد چونکہ گزشتہ زمانوں میں ہوتا تھا کہ اگرچہ روزے کے ایام چل رہے ہیں اور آپ روزے کی حالت میں نہیں بھی ہیں تو رات میں بھی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ابتدا میں یہ لوگ جانتے نہیں تھے، یہ اسی زمانے کے اس طریقہ کار کو سمجھتے تھے کہ اب بھی وہ رائج ہے، شاید ذہنوں میں ان کے یہ بات تھی کہ رات میں بھی مباشرت اپنی بیوی سے نہیں کی جا سکتی، یہ ذہن میں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کر لیتے تھے۔ تو اپنے تئیں جب غور کرو تو تم تو یہ سمجھتے تھے، خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ عمل ناجائز ہے، تو یہ خود اپنی ذات میں خیانت ہو گئی نا، لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے ہو، اگرچہ یہ خیال ان کا غلط تھا، لیکن قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ اب ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ یہ ناجائز ہے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ تم ملتے بھی تھے، رات میں مباشرت بھی کر لیتے تھے اپنی بیویوں سے، تو اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ انسان جانتا بھی ہو کہ یہ بات غلط ہے، یہ عمل غلط ہے، مگر پھر بھی وہ چھپ کر وہ کام جو ہے نا کرتا رہے، یہ گویا جو سوچ ہے نا یہ مجرمانہ سوچ ہوتی ہے۔